الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله، واغثني وادركنی یا سیدی یا حبیب اللہ. محترم حضرات گرامی، یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا چل رہا ہے، جس کی آج 14 تاریخ ہے. یہ مناسب ہے کہ ذکر معراج مصطفیٰ کریم ہی بیان ہوتا رہے. گزشتہ جمعہ میں نے سبحان پر، لفظ سبحان پر تقریباً گھنٹے سے زیادہ بیان کیا تھا. آج الذی پر بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات کاملہ. الذی کے معنی ہے ذات کاملہ. الذی کے معنی ہے ذات کاملہ، ذات با کمال، جس کے اندر کمال ہی کمال ہو، جس کے اندر کسی قسم کا نقص نہ ہو، اس کو ذات کاملہ کہتے ہیں. ویسے مطلق ذات ہر ایک پر اس کا اطلاق ہے. جو بھی انسان ہے تو وہ بھی ذی ذات ہے، اس کی بھی ایک انسانی ذات ہے. تو لیکن اطلاق اس کا ہر ایک پر ہے، لیکن ان تمام ذوات میں سے جو ذات کاملہ ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات. ذات سب ہیں، انبیاء علیہ السلام کی بھی ذات ہے، وہ بھی انسانی ذات سے متصف ہیں، اور اولیاء کرام بھی انسانی ذات سے متصف ہیں. ملائکہ بھی ملکی ذات سے متصف ہیں. الحاظ القیاس یہ ذات کا اطلاق سب پر ہو رہا ہے، لیکن ان تمام ذوات میں سے ذات کاملہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات. جہاں تک اس زندگی تک میں نے مطالعہ کیا ہے کتب کا، پوری کائنات کے اندر مجھے 2 ذاتیں کاملہ نظر آئیں. ایک اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور اس کو اس کا آئین ہے ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام. پوری کائنات میں یہ 2 ذات جو ہیں ذات کاملہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ذات کاملہ اپنے محبوب کو بھی بنایا ہے. آپ کے اندر بھی کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. مکمل اپنے محبوب کی ذات کو بنایا ہے. وہ جامع للکمالات الالوہیۃ والخلقیہ. علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا باکمال بنایا کہ اپنے کمالات کا جامع بھی بنایا کہ جو خدا والے کمالات ہیں وہ بھی مصطفیٰ کریم میں نظر آتے ہیں. والکمالات الخلقیہ، کہ مخلوق کے اندر کمالات نظر آتے ہیں
وہ بھی رسول اللہ کے اندر نظر آتے ہیں۔ مثلا انبیاء علیہ السلام میں معجزات کے کمالات نظر آئے اس دھرتی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمالات نظر آئے، معجزات دھرتی پر بھی آسمانوں پر بھی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ کے بعد وہ ذات کاملہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاً ذات کاملہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عین ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئین عین ذات۔ یہ حقیقت بات یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ تو الذی کا اطلاق میں نے پہلے بتایا کہ سب پر ہو رہا ہے، ذات ذات ہر کوئی ذات۔ یہ ذات سے مراد قوم نہیں ہے، یہ سمجھو کہ ذات فلاں قوم ہے فلاں، ایسا نہیں ہے۔ ذات کے معنی انسانی اندر انسانیت کی جو ذات ہے وہ مراد ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا پیدا شدہ انسان ہے، فرشتے ہیں، یہ ذی ذات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک تعین انسانی عطا فرمایا، کسی کو تعین ملکی عطا فرمایا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کاملہ۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں ذات کاملہ کا استعمال کرنا کس بنا پر ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ ذات کاملہ کے کون کون سے صفات ہیں جس کی بنا پر وہ ذات کاملہ۔ ہاں پہلی بات کہ یہاں کیوں ذات کاملہ کا ذکر کیوں فرمایا ہے، وہ اس لیے فرمایا ہے کہ اے کافرو، تم میرے محبوب کے معراج کا انکار کرتے ہو، وہ خود تو نہیں گئے کہ تمہیں شک و شبہ ہو کہ وہ انسان ہو کر کیسے اوپر چلے گئے، وہ انسان ہو کر کیسے ساتوں آسمانوں پر چلے گئے، وہ انسان ہو کر کیسے وہ عرش تک پہنچے، وہ انسان ہو کر کیسے فوق العرش لا مقام پہنچے۔ یہ تمہیں یہی خیال آتا ہے، یہ جب ہو جب خود انہوں نے معراج کیا ہو، اس ذات نے معراج کرایا جو ذات کاملہ ہے۔ جب مجھ میں نقص نہیں ہے تو معراج حق ہے، جب مجھ میں عیب نہیں، نقص نہیں، تو میں نے ہی معراج کرایا۔ الذی اسریٰ بعبدی، تو لہٰذا میں ذات کاملہ ہوں، میں نے معراج کرایا، لہٰذا معراج کو حق مانو، یہ خود کرنے والا نہیں، میں معراج کرانے والا ہوں۔ محبوب کو میں نے خود معراج کرایا ہے، میں نے چاہا کہ یہ مرتبہ عروج عطا کر دوں، پتہ چلے کہ کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، اس لیے میں نے چاہا کہ اتنا عروج عطا کر دوں، اتنا بلندیوں پر پہنچا دوں، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا کی رفعت کا جو منتہا ہے وہ بتا دوں کہ اس رفعت کاملہ کا حامل یہی ہے، بس اس رفعت کاملہ کا مصداق یہی ہے، اس عروج کامل کا مصداق یہی ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کیونکہ جہاں یہ پہنچا کوئی پہنچ سکتا نہیں، جہاں میں نے اس کو پہنچایا کسی اور کو میں نے پہنچایا نہیں، لہذا میرا محبوب سب سے عروج پر پہنچنے والا یہی ہے اور خود بخود نہیں ہے۔ الذی اسریٰ، اس ذات کاملہ نے سیر کرائی ہے، جب میری ذات کاملہ ہے تو لہذا سیر کرانے والا میں ہوں، لہذا اس کے معراج کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کاملہ۔ بعض مورخین مفسرین یہ بھی لکھ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز کو دیکھو، حسین چیز کو دیکھو تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، کتنا یہ حسین ہے۔ کسی کا چہرہ دیکھو روشن کہ سبحان اللہ،
یہ کتنی حسین چہرہ ہے اس بزرگ کا، کوئی حسین صورت دیکھو، کتنی حسین بنائی ہے اللہ نے اس صورت کو، تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو جب کسی شے کو دیکھنے سے سبحان پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں محبوب کے معراج کو بیان کر کے سبحان اللہ کہتا ہوں، سبحان الذی کہتا ہوں۔ ارے یہ بھی تو دیکھو ادھر، اگر تم سبحان اللہ پڑھ رہے ہو تو اس کے سفر معراج کی بھی سبحان اللہ سبحان الذی ہے۔ پروردگار عالم جل شانہ وعم نوالہ نے اپنے محبوب کریم کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اب رہا کہ الذی ذات کاملہ ہے، اس ذات کاملہ کے اندر کون کون سا کمال ہے جس کی بنا پر وہ ذات کاملہ ہے۔ اب اس کو سنو، ہاں بھائی، اب اس کو سنو کہ اس کے اندر کون کون سا کمال ہے جس بنا پر وہ ذات کامل ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، اس کے کمالات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کے کمالات کو کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی کمالات ہیں۔ کمال والا جانے کہ اس کے کتنے کمالات ہیں، یا جو دیکھ کر آیا ہے وہ جانے کہ اس کے کتنے کمالات۔ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے، اس کے کمالات تو بے شمار ہیں، ہم اس کے کمالات کو بیان نہیں کر سکتے، وہ تعدد میں نہیں ہے، تو اس کے کمالات بے شمار ہیں۔ چند کمالات میں قرآن مجید کی روشنی میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ کمال بھی ہے، اس کے علاوہ خدا جانے وہ کتنی کمالات۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے، چند کمال یہ بھی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات کاملہ جس نے اپنے محبوب کو لامکان سے بھیجا ہے اور ہدایت کاملہ عطا کر کے بھیجا ہے۔ یہ ذات کاملہ کا مقام ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو لامکان سے بھیجا ہے، لامکانی محبوب کو لامکان سے بھیجا ہے، اس لیے فرمایا هو الذی، وہ ذات کاملہ۔ تو یہ ذات کاملہ کا کمال میں نے سنایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پڑھا میں نے؟ قرآن پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی کلام پڑھی، بے شک۔ یہ خدا کی کلام ہے اور کلام خدا کی ہے۔ پڑھنے والے اس وقت میں اس کا عاجز بندہ ہوں اور سننے والے آپ ہیں۔ اللہ کی کلام سننے میں کتنا لطف ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ پڑھنے والوں کو بھی لطف ہے، سننے والوں کو بھی لطف ہے۔ بے شک۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو میرے بندو مومنین کے ایمان زیادہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب میں نے کتنی آیات پڑھی ہیں پتہ ہے آپ؟ ان حفاظ قاریوں سے پوچھو، قاری تو یہ ہیں، قرآن مجھے بھی آتا ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ حسن القرآن بحسن اصواتکم، فرمایا قرآن حسین کر کے پڑھو، حسین آواز سے پڑھو، قرآن حسین کر کے پڑھو، اچھے انداز سے پڑھو، صحیح حروفات سے ادا کرو، صحیح مخارج سے ادا کرو، بحسن اصواتکم، اپنی اچھی آواز کے ساتھ۔ جو خدا نے اچھی آواز دی ہے وہی کہتا ہے آواز تو میں نے دی، اس آواز سے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ ارے جو میں نے اچھی آواز دی ہے اس آواز سے قرآن پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے قرآن مجید اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے جو دل کے اندر اثر کر۔ اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھنا ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا اتل القرآن فتب، ارے فرمایا قرآن پڑھو تو پڑھتے پڑھتے رو پڑھو، وَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا رونی صورت بنا لو پھر بھی بیڑا پار ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام غزالی نے اس روایت کو نقل کیا احیاء العلوم میں نے حوالہ بھی دے دیا کہ کس نے اس کو نقل کیا، امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر اس کو نقل کیا، اس حدیث کو، اتل القرآن فتبکوا، قرآن پڑھو تو رو پڑھو۔ یہ مقام والد قبلہ کو حاصل تھا کہ وہ پڑھتے تھے بھی، روتے تھے بھی، وہ رلاتے بھی تھے، وہ قرآن پڑھتے بھی تھے، روتے بھی تھے، رلاتے بھی تھے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر نہیں رو سکتے ہو تو رونی صورت بناؤ تب بھی بیڑا پار ہو جائے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے محبوب کو لامکان سے بھیجا، ہدایت کاملہ عطا کر کے محبوب کو ہادی کائنات بنا کر بھیجا۔ ہادی کائنات، ہادی جو سیدھا راستہ دکھانے والا ہو، سیدھے راستے پر چلانے والا ہو، ہدایت عطا کرنے والا ہو، اس کو ہادی کہتے ہیں۔ ایسا کہ نہیں؟ یہ مولانا میرے خیال مدرس صاحب ہیں، انہوں نے شرطازی کئی دفعہ پڑھائی ہوگی، شرطازی والا لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کی نسبت ہو تو ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانے والا، اگر رسول اللہ کی طرف ہو انک تہدی لتہدی الی صراط مستقیم تو اراۃ الطریق ہے، اگر قرآن کی طرف ہو
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو ارات الطریق ہے، راستہ دکھانا، حق راستہ دکھانا۔ یہ تحسر تہذیب والا کلام کر رہا ہے، یہ مدرس جانتے ہیں پڑھانے والے، میں تو مدرس بھی نہیں ہوں، یہ عالم لوگ ہیں، یہ پڑھانے والے، میں تو کسی کام کا آدمی نہیں ہوں۔ سنو، اب یہ تحسر تہذیب کی تحقیق اپنے مقام پر، ان مولوی صاحبان کو کہہ رہا ہوں، اس کی تحقیق اپنے مقام پر، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں۔ ادھر بھی سنو، اہل اللہ کہتے ہیں رسول اللہ موصل الی المطلوب ہیں، اگر سرکار ذات حق تک نہیں پہنچاتے تو کون پہنچائے گا؟ کیونکہ رسول اللہ اللہ کی ہر صفت کے مظہر اتم ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہر صفت کے مظہر اتم، وہی صفات ادھر پائی جاتی ہیں۔ اللہ بھی ایصال مطلوب کرتا ہے، محبوب ایصال مطلوب کرتا ہے، وہ حقیقت ہے، یہ مجازاً ہے، حق وہ بھی ہے، حق یہ بھی۔ مولانا اعظم القادری سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او مدرسین درس پڑھاتے ہو، میں تو بوڑھا آدمی ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کتابوں میں کیا لکھا ہے، میں ایسے ہی حوالے دے دیتا ہوں۔ سنو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے مظہر اتم ہیں۔ انہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمالات الالوہیہ، اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات کے آپ جامع ہیں، تو خدا کے کمالات میں سے ایک یہی بھی کمال ہے جو رسول اللہ کے اندر نظر آیا، کہ ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا۔ اب میں بتاؤں کہ کس طرح پہنچا، یہ بھی بتا دوں۔ مولانا اعظم القادری، سنو بھائی، ایک عرابیہ دوسری عرابیہ کو کہتی ہے جو بکریاں چرا رہی تھی، وہ بکریاں چرا رہی تھی، تو ایک عرابیہ نے، وہ دیہات میں رہنے والے، اس نے دوسری سہیلی کو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک رسول آ چکا ہے جو خدا نما ہے، خدا دکھانے والا۔ اعظم القادری، جو رسول خدا نما ہے، خدا دکھانے والا ہے، سنا ہے، تو میری بکریاں تو لے لے، میں جاتی ہوں کہ خدا دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا۔ اس نے بکریاں لے لی، تو وہ سیدھا آئی رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور صحابہ کرام کا جم گٹا بیٹھا ہوا تھا، سرکار تشریف فرمائے، تو وہ آتے ہی کہتی ہے کہ یا ایھا الاخوان من محمد فیکم، اے لوگو بتاؤ محمد کریم تم میں سے کون ہے؟ وہ پہلی دفعہ آئی کہ تم میں سے محمد کریم کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمائے ھذا رجل ابیض یتوکا، کہ یہ سفید چہرے والے حسین محبوب یہی ہیں جو سہارا لگا کر بیٹھے ہیں، یہی تمہارے محبوب ہیں۔ وہ آیتی ہے سرکار کے اس دست کرم کو پکڑ کے، ہاتھ مبارک کو پکڑ، یا محمد وین اللہ، اے محبوب بتا اس وقت خدا کدھر ہے؟ تو اعظم القادری، یا محمد وین اللہ، اے محمد کریم بتا اللہ کدھر ہے؟ اب سرکار نے دیکھا اس کے دل میں کہ اس کا برتن تھوڑا ہے، یہ برداشت نہیں کرے گی، فرما ہوا فی السما، فرما اے اللہ کی بندی وہ آسمانوں میں ہے، وہ ایسا جو کہ انگشت آسمانوں میں، وہ کہتی حسبی حسبی محمد، پیارے بس کر تیرے اشارے میں خدا کو میں نے دیکھ لیا۔ حسبی 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 محمد، حسبی حسبی محمد، پیارے بس کافی ہے، باف کافی ہے، تیرے اشارے میں خدا کو میں نے دیکھ لیا۔ وہ خدا دیکھ کر چلی گئی، خدا دکھانے والے نے دکھا دیا، دیکھنے والی دیکھ کر چلی گئی۔ دیکھا، اب وہ گئی اپنی سہیلی کے پاس، اس نے کہا واقعی سچ ہے، وہ خدا دکھاتا ہے، میں دیکھ کے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا تو میری بکریاں لے لے، اب میں جاتی ہوں، میں تو بھی خدا دیکھ کے آؤں۔ تو وہ چلی، وہ بھی چلتے چلتے پہنچی، وہ اس نے وہی کہا یا ایھا الاخوان من محمد فیکم، اے میرے بھائیوں بتاؤ کہ محمد کریم تم میں سے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق نے ھذا رجل ابیض یتوکا، یہ محبوب بیٹھے ہیں سہارا لگائے ہوئے، یہی تو محبوب ہیں ہمارے۔ اچھا، وہ آ کر یہاں سے پکڑتی ہے، یا محمد وین اللہ، اے محبوب محمد کریم یہ بتا خدا اس وقت کدھر ہے؟
اب سرکار نے کوئی وظیفے بتائے کہ اس ریاضت کرو، وظیفے پڑھو، کوئی نفلی بتائے اتنی نفلی پڑھو، کوئی وظائف کرائے کہ اتنی وظائف کرو پھر خدا نظر آئے گا، نہیں نہیں، فرمایا میرے پاس آنا تیرا کام ہے، خدا دکھانا ابھی میرا کام ہے۔ وہ اعظم القادری، میرے پاس آنا تیرا کام، خدا دکھانا ابھی ابھی میرا کام۔ آپ نے دیکھا کہ اس کا برتن بڑا فراخ ہے، یہ برتن فراخ وہ بہت بڑا، تو فرمایا کیا پوچھئے؟ این اللہ، اللہ کا ہے، فرمایا ہونا کا ہونا کا ہونا کا ہونا کا ہونا کا ہونا کا ہونا کا، فرمایا ادھر بھی خدا ہے، ادھر بھی خدا ہے، ادھر بھی خدا ہے، ادھر بھی خدا ہے، اوپر بھی خدا ہے، نیچے خدا ہے، ادھر بھی خدا ہے۔ کہتے حسبی حسبی محمد، پیارے کافی میں نے تیرے ہر اشارے میں خدا دیکھ لیا۔ سرکار نے فرمایا، اس نے کہا حسبی حسبی محمد، پیارے کافی ہے، مجھے کافی ہے، تیرے ہر اشارے میں خدا دیکھ لیا، دائیں بھی دیکھ لیا، بائیں بھی دیکھ لیا، سامنے بھی دیکھ لیا، پیچھے اوپر ہفتہ تیرے اندر بھی خدا دیکھ لیا۔ اب علماء کرام بتاؤ سرکار موصل المطلوب ہیں یا اراد و طریق ہے؟ پوچھیں حضرات سے، کب یہ اراد و طریق راستہ دکھایا ہے، خود ذات تک پہنچایا ہے؟ ارے وہ مظہر اتم ہے، وہ باتیں منطقی وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ یہ یاد رکھو کہ وہ موصل المطلوب ہیں خدا کا آئینہ ذات ہو کر۔ اب یہ چلی گئی کہ واقعی وہ خدا نما ہے، خدا دکھانے والا ہے، میں بھی 6 طرف خدا کو دیکھا ہے، مشرق مغرب جنوب شمال فوق تحت، ان کے اندر میں نے ہر جگہ خدا دیکھ لیا ہے۔ اب اس سے کتنے مسئلے ثابت ہوئے یہ بتائیں، اس حدیث سے کتنے مسئلے ثابت ہوئے؟ مسئلہ نمبر 1 کہ اگر خدا دیکھنا ہو تو کامل کے پاس جایا کرو اور کسی سے خدا نہیں ملے گا۔ خدا کو دیکھنا ہو تو کامل کے پاس جایا کرو، وہی خدا دکھا سکتا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں دکھا سکتا۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ کے اندر یہی کمال ہے، تو سرکار سے منتقل ہوا کمال مولا علی کے اندر، مولا علی سے اولیاء کے اندر، لہذا ہر ولی کے اندر یہ کمال اب تک بھی ہے، ولی ہو وہ خدا دکھا سکتا ہے، وہ خدا دکھا سکتا ہے، اپنے اندر بھی دکھا سکتا ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضور درپا غنیمات رحمۃ اللہ جب میں قدموں پر سر رکھتا تھا، فرمایا تو مرا دی خدا را دئی دئی، مجھے دیکھا ہے تو نے خدا کو دے، دیکھ خدا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خدا دیکھنا ہو تو کامل کی بارگاہ میں سفر کیا کرو، ٹھیک ہے؟ سفر الی ولی اللہ جائز ہے خدا کے دیکھنے کے لیے، جس طرح اس نے سفر کیا سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، لہذا یہ سفر شرک نہیں، غیر اللہ کی طرف سفر نہیں، یہ تو مظہر اللہ کی طرف سفر ہے، یہ تو آئینہ کمال اللہ کی طرف سفر ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ نمبر 2 کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ طاقت ہے کہ اسی وقت خدا دکھائیں تو دکھا دیتے ہیں جیسے دکھا دیا ہے۔ نمبر 3 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کو دیکھ لیا کہ پہلی بیوی کا برتن تھوڑا ہے، فرمایا آسمانوں میں ہے، اور دوسری بیوی کا اندر برتن زیادہ ہے، فرمایا دائیں بھی خدا، بائیں بھی خدا، سامنے بھی خدا، پیچھے بھی خدا، اوپر بھی خدا، نیچے بھی، اندر، وہ ہر طرف خدا دکھا دیا، وہ چاہیں تو ہر طرف بھی دکھا سکتے ہیں۔ نمبر 5 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عجز نہیں ہے، کمال ہے، اختیار کامل ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں کیسے دکھاؤں، تم نے بڑا سوال کیا ہے،
میں خدا کیسے دکھا سکتا ہوں؟ سرکار کے اندر عزت نہیں، کمال نہیں، اس لیے فرمایا اگر تو آ گئی ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا چاہتی ہے تو آنا تیرا کام تھا، اب دکھانا میرا کام ہے۔ دیکھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات کاملہ جس نے محبوب کو بھیجا ہادی بنا کر۔ سرکار ہادی ہیں ابو بکر صدیق کے لیے بھی کہ راہ حق ان کو عطا فرمائے، ابو امیر عمر کے لیے بھی راہ حق ان کو عطا فرمایا، امیر عثمان کے لیے بھی راہ حق ان کو عطا فرمایا، مولا علی کے لیے بھی راہ حق ان کو عطا فرمایا، کل صحابہ کے لیے بھی راہ حق ان کو عطا فرمایا۔ تو اسی طرح تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اویسیہ، تمام کو جو بھی فیض پہنچ رہا ہے یہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ رہا ہے۔ لہذا ان اولیاء اللہ کے اندر بھی یہ طاقت ہے کہ خدا دکھا سکتے ہیں۔ سرکار کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، تو ہادی جو منزل مقصود تک پہنچانے والا۔ کیوں مولانا اعظم القادری ٹھیک ہے؟ اب میں بتاؤں کہ ولی بھی پہنچاتا ہے۔ سنو ولی بھی پہنچاتا ہے۔ ایک برات تھی، برات جانتے ہو؟ برات شادی کی برات۔ تو شادی کی برات وہ جا رہی تھی، رات کا سفر تھا، تو اونٹ کے سفر ہوتے تھے اس دور میں، تو وہ راستہ بھول گئے۔ وہ روہی کے علاقوں میں جس طرح وہ سفر ہوتا ہے تو سڑکیں نہیں ہیں، وہ راستہ بھول گئے۔ جو راستہ جب بھول گئے تو کھڑے ہو گئے کہ اب کہاں جائیں؟ تو اتنے میں سنی کہ آواز الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا بندہ خدا کا ذکر کر۔ انہوں نے کہا بھائی جاؤ اسی سے پوچھیں کہ یہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے تو ہمیں راہبری فرمائیں۔ وہ چلتے چلتے اس حضرت کے پاس پہنچے۔ اب نے ہاں بھی کون ہو؟ کیونکہ ہم مسافر ہیں اور براتی ہیں، تو ہمیں جانا ہے فلاں جگہ، تو ہم بھول گئے ہیں۔ فرمایا کہاں جانا ہے؟ اس جہاں انہوں نے جانا تھا اس جگہ کا نام ہی تھا عربی کا ڈیرا۔ عربی کا ڈیرا، کوئی کلام عربی ہوگا تو اس کا ڈیرا ہوگا، تو عربی کا ڈیرا۔ آپ نے عربی کا ڈیرا جانا ہے؟ کیا حضور جانا ہے؟ فرمایا آنکھیں بند کر لو، میں ابھی پہنچاتا ہوں۔ سب آنکھیں بند کر لی 5 منٹ کے لیے۔ فرمایا آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی تو روضۃ الرسول سامنے، گنبد خضرا سامنے، کہ حضور یہ کہاں پہنچا ہے؟ فرمایا جس عربی کے ڈیرے کا میں واقف تھا وہاں تو پہنچا دیا۔ او مولانا اعظم القادری، جس عربی کا ڈیرے کا میں واقف تھا وہاں تو میں نے پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان۔ سبحان اللہ، سبحان۔ فرمایا جس عربی کے ڈیرے کا میں واقف تھا وہاں تو میں نے پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں تو اس اصل جگہ پر بھی پہنچائیں جہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ پھر آنکھیں بند کر لی، 5 منٹ کا آنکھیں کھولو، دیکھا تو وہی عربی کا ڈیرا جہاں انہوں نے جانا تھا۔ اب یہ واقعہ ہے حضور ہمارے پاکستان کے اندر ہیں۔ میں نے تو کئی 100 مرتبہ زیارت یہ ہوگی میرا خیال حضرت کے دربار شریف کی۔ یہ کس کا واقعہ ہے؟ حضرت حضور بہاء الحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے۔ اب اس سے میں نے مسائل اخذ کی۔ میں نے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر راستے بھولنے والے بھول جاؤ، بھٹک جاؤ، تو راستہ پر پہنچانے والے ولی ہوتے ہیں۔ راستہ پر پہنچانے والے ولی ہوتے ہیں، راستہ پر پہنچانے والے ولی ہوتے ہیں۔ ارے بھٹکے ہو کہیں نہ جاؤ، ولی کے دروازے پر آؤ۔ بھٹکے ہوئے کہیں نہ جاؤ، راستے بھولنے والے ہو کہیں نہ جاؤ، ولی کے دروازے پر آؤ، ولی صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ولی جو ہے
وہ آن واحد میں ہزاروں میل کا سفر طے کرا دیتا ہے۔ اگر ولی کی یہ شان ہے تو نبی کریم کی کیا شان؟ اس کے علاوہ جب وہ ہزاروں میلوں کا فاصلہ ولی دوسروں کو طے کرا رہا ہے تو خود کس طرح طے کرتا ہے؟ وہ کتنا راستہ طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کہ روضۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انہوں نے دیدار کرا دیا، معلوم ہوا ہر وقت ان کے دل کی لو بھی وہاں لگی ہوئی ہے، جہاں پہنچایا وہاں لگی ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جگہ پہنچائیں جہاں ہم نے جانا ہے، تو پھر آپ نے تصرف فرمایا، وہ 5 منٹ کے اندر وہ اس جگہ بھی پہنچ گئے۔ معلوم ہوا ولی قادر ہے، اگر روضۃ الرسول کی طرف وہ سفر کروائے دکھائے تو مالک ہے، جہاں ان کا سفر تھا وہ جگہ دکھائے تو مالک ہے، سب کچھ ولی کے تصرف میں ہے۔ یہ سمجھ آیا کہ اس کو وہاں بھی پہنچا دیا جہاں انہوں نے جانا تھا۔ وہ رہبر بنے، ان کے لیے ہادی بنے، وہ رہبر بنے، انہیں راہ راست دکھا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ اولیاء کے اندر بھی یہ طاقتیں ہیں۔ یہ طاقتیں کہاں سے ملی؟ مولا علی سے۔ مولا علی کو کہاں سے ملی؟ رسول اللہ کی ذات سے۔ رسول اللہ کو طاقتیں کہاں سے ملی؟ اللہ کی ذات سے۔ تو لہذا ہدایت کاملہ منزل مقصود تک پہنچانا اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، پھر اولیاء اللہ کی صفت ہے۔ تو لہذا جہاں وہ چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، رہبری کرتے ہیں کہ وہ ہادی ہیں۔ اولا ہادی کائنات رسول اللہ کی ذات پاک۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے محبوب کو لامکان سے بھیجا اور ہدایت کاملہ عطا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن میں صراحت بھی آئی ہے، قرآن میں صراحت بھی آئی ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ بے شک پیارے تو ہی تو سیدھے راستہ دکھانے والا تو ہی ہے، اور کون ہے؟ صراط مستقیم پر چلانے والا تو ہے، صراط مستقیم دکھانے والا تو ہے۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہیں، ہادی برحق ہیں۔ یہ موضوع تو میرا نہیں تھا جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں، لیکن ضمناً ہدایت کی بات چلی تو میں یہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ جب سائل سوال کرتا ہے، کوئی بھی ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم ہادی مطلق ہیں اور ہادی کامل ہیں تو ابو طالب صاحب کو ہدایت کیوں نہ دی؟ انک لا تہدی من احببت، قرآن کی آیت آئی، انک لا تہدی من احببت۔ پیارے آپ جس کو پسند کریں آپ اس کو، لوگ ترجمہ کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ مولانا اعظم القادری غور کرو، یہ ترجمہ ہی غلط ہے، یہ وہابیوں کا ترجمہ، یہ ترجمہ ہی غلط ہے۔ ادھر کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ادھر 2 آیتیں میں نے 3-4 کئی آیتیں قرآن میں، ادھر آپ ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت نہیں دے سکتے، پھر ہدایت دینے والے ہیں۔ یہ ضد ہے، الضدان لا یجتمعان اذا تعارضا تساقطا۔ مولانا اعظم القادری ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی، تو ایمان ابی طالب، پہلے تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، اکثر ادھر گئے ہیں کہ ایمان ثابت نہیں، بعض ادھر گئے ہیں کہ ایمان ثابت ہے۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، ہم اس پر مزید کلام نہیں کرتے، بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت انہوں نے بڑی کی ہے، سرکار کے حقیقی چچا بھی ہیں، مولا علی کے والد گرامی بھی ہیں، ہم مزید ایسی گفتگو نہیں کرتے جو بے ادبی والی ہو۔ بہرحال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق ایمان ثابت نہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک، علامہ دہلان مکی کے نزدیک ایمان ثابت ہے، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے سند المطالب فی نجات ابی طالب، وہ میں نے پڑھی، دیگر کتب بھی میں نے پڑھی ہیں،
لیکن آج حضرت کے دلائل قوی ہے. کسے مختصر؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ القرآن نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں محبوب رکھیں تو اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو ادھر قرآن فرماتا ہے سرکار ہادی مطلق ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو تقابل ہو گیا، یہ تو تعارض ہو گیا. قرآن تعارض سے پاک. سنا بھائی، میں نے پہلے کہا یہ ترجمہ غلط ہے. ارے اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ وہی ہے جو شرع قائد نے بیان کیا. کوئی شرع قائد کے لڑکے پڑھتے ہوں تو ان کو پتہ ہو، یا مولوی شولوی کے پڑھانے والے ہوں، صبح جا کر دیکھنا شرع قائد کو. میں نے تو 50 سال پہلے پڑھائی تھی. شرع قائد والا لکھ رہا ہے انک لا تہدی من احببت انک لا تخلق الاہتداء. پیارے آپ ہدایت پیدا نہیں کر سکتے. ہدایت پیدا کرنا میرا کام ہے، ہدایت دینا تیرا کام. واہ مولانا، واہ مولانا، واہ اعظم القادر. اب مسئلہ حل ہو گیا، تعارض ختم ہو گیا، تساقط ختم ہو گیا. ہاں بھائی، شرع قائد ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، چاہے ہمارے مدارس ہیں، دوسرے مدارس ہیں، سب میں سب کن پڑھائی جاتی ہے. وہ قائد کی کتاب مسلم ہے. انک لا تخلق الاہتداء. پیارے آپ ہدایت پیدا نہیں کرتے. ہر شے کی تخلیق اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، خدا کی قدرت میں ہے. لہذا جس کے لیے ہدایت میں پیدا کرتا ہوں تو ہدایت دینا تیرا کام، پیدا کرنا میرا کام. اس کے لیے ہدایت، جس کے لیے میں نے ہدایت پیدا نہیں کی اس کو آپ کیسے راہ دکھائیں گے؟ لہذا جس کے لیے ہدایت پیدا اس نے کی، پھر ہدایت محبوب نے دی. تو اس لیے تو کہا کہ نگاہ ناز کی تاثیر کا فاروق سے پوچھو، قلم سر کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ گرویدہ. ایسا ہوا تھا کہ نہیں؟ دیکھا؟ ہاں بھائی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ارے میری گھڑی پر نظر پڑتی ہے تو 2:30 بھی بج گئے. ارے مولانا 2:30 بج گئے. میں نے گھڑی کو دیکھا ابھی تو موضوع چل رہا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اور صفت ہے، هو الذي ارسل هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ ذات کاملہ. پھر وہی الذی آیا. او مولانا اعظم القادر، پھر الذی، وہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود. اب میرا ترجمہ دیکھو، وہ اللہ تعالیٰ جو واجب الوجود ہے، جو جامع الکمالات ہے. وہ اللہ واجب الوجود. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ ذات کاملہ ہے کہ اس کے سوا کوئی مطلوب نہیں، اس کے سوا کوئی مقصود نہیں، اور اس وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور وہی موجود ہے، کوئی موجود نہیں. مولانا اعظم القادری 4 معنی میں نے کیے. دیکھا؟ تو وہ ذات کاملہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے سوا کوئی ہمارا مطلوب نہیں، جس کے سوا کوئی ہمارا مقصود نہیں، اور جس کے سوا کوئی موجود نہیں. یہ تو جو عارضی موجودات ہیں یہ تو کل حباب ہیں مولانا. کل حباب کس کو کہتے ہیں؟ یہ دریاؤں پر جو جھگ ہوتی ہے نا، جھگ پانی کی، وہ عارضی ہوتی ہے. پیچھے دریا کی موج آتی ہے، وہ اس میں ختم گئے. لہٰذا یہ عارضی وجود ہے کائنات کا. یہ ہونا نہ ہونا برابر ہے. ممکن کے معنی یہی ہے کہ ہونا نہ ہونا برابر ہو. تو لہٰذا یہ نہیں ہے. موجود حقیقی وہی ہے. موجود جو ہے جگ میں اسم و صفات حق ہے. اسم و صفات کا خود عین ذات حق ہے. جگ وہم خیال خواب سب صورت نقش برآب یہ پوچھتی حال حقیقت سون سمان جتے رکھ عبرت جی باہر محیط وحدت کل کثرت شکل حباب. کیوں اعظم القادری؟ یہ تو عارضی ہے. موجود خدا کی ذات ہے. لا موجود الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. تو اس لیے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. وہ اللہ جو غیب کو بھی جاننے والا، موجودات کو بھی جاننے والا، ذاتی جاننے والا،
علم غیب ذاتی ہے، کسی نے عطا نہیں کیا۔ ذاتی غیب سے وہ ذاتی غیب کو بھی جاننے والا، جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں ان کو بھی جاننے والا، جو سب کائنات میں موجود ہیں ہمارے سامنے ان کو بھی جاننے والا۔ تو عالم الغیب والشہادہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، والرحمن الرحیم، وہی رحم کرنے والا بھی ہے، وہی مہربان بھی ہے۔ دیکھا ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ جو مالک الملک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، قدوس ہے، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اس کے لیے سلامتی ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے، اور وہ نگہبان ہے، وہ امن دینے والا ہے، اور وہ غالب ہے، اس کا غلبہ ہر شے پر ہے، اور وہ اسی کے لیے ہی بڑائی ہے، اور وہ پاک ہے ان سے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں مشرکین، وہ ان سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ میرے خیال سورہ حشر کی آخری آیتیں غالباً، یہ حفاظ کو پتہ، میں حافظ تو نہیں ہوں، ویسے ہی کہہ دیتا ہوں، یہ سورہ حشر کی آخری آیتیں غالباً۔ تو اب اللہ تعالیٰ وہ ذات کاملہ جو بادشاہ کائنات بھی ہے، اور وہ قدوس بھی ہے، اور وہ امن دینے والا بھی ہے، وہی نگہبان بھی ہے، وہی غالب بھی ہے، اور سب کچھ وہی۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں اس سورہ حشر میں جو بیان کی گئی ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور پیدا کرنے والا ہے، اور جیسا چاہتا ہے ویسے تمہاری تصویر انسانی بناتا ہے۔ ایسا ہے نا مولانا، وہ خالق ہیں۔ مولانا میں پڑھا رہا تھا، بکر کوہمری میں میں نے پڑھایا، سن 80 تھا، طالب علم بڑا ذہین تھا، اس کی بات تمہیں سناؤں۔ میں نے لکھوانا شروع کیا کہ یہ سارے صفات جو سورہ حشر والے ہیں، یہ خدا کے بھی ہیں اور مجازاً رسول اللہ کے لیے بھی ہیں۔ اب میں لکھوا رہا تھا اس پر، طلباء بڑے بہت تمام مسجد بھری ہوئی تھی، باہر لو آخر تک سننے والے آخر تک۔ میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ خالق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خالق ہیں۔ سنو مولانا، میں نے کہا اللہ خالق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خالق ہے، ظہور خالق کا ادھر بھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح کے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، سفر میں ہے، نہ وضو کا پانی ہے نہ پینے کا پانی، تو ایک کٹورا تھا، اس میں سرکار نے تھوڑا سا پانی تھا، سرکار نے دست کرم رکھا، تو 1500 صحابہ نے پی لیا، وضو کر لیا، پانی بچ گیا۔ تو میں نے کہا یہی تو خالقیت کا اظہار فرمایا کہ پانی کو پیدا فرما دیا۔ اب آپ نے واہ واہ کہا، سبحان اللہ کہا، لڑکے نے کہا آپ نے غلط کہا، لڑکا کہتے آپ نے غلط کہا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں نا سبحان اللہ، لڑکا مجھے کہتا حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں، معافی، میں ادب سے معافی مانگتا ہوں۔ اب لڑکا کیا کہہ رہا ہے، بڑا ذہین تھا وہ، اس نے کہا حضرت خالق کے معنی ہے، خلق کے معنی ہے ایجاد الشیء من العدم الى الوجود، سنا مولانا، کہ نیست سے ہست کرنا، نہ ہونے سے ہونا کرنا۔ پانی نہ ہوتا، اگر پانی نہ ہوتا بعد میں آپ کے حکم سے ہو جاتا تو پھر تو خلقیت تھی، پھر آپ خالق تھے۔ پانی تو تھا، آپ تکثیر الماء کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دست کرم کی برکت سے پانی بڑھ گیا، تکثیر الماء ہے تو آپ کے وجہ سے تخلیق الماء نہیں ہے۔ لڑکا کیسا ذہین تھا مولانا، بڑا ذہین تھا وہ، سارے لڑکے حیران ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت بتائیں، یہ تخلیق الماء نہیں، تخلیق الماء جب پانی نہ ہوتا
پھر ہو جاتا. پانی تھا آپ کے دست کرم سے بڑھ گیا. یہ تکثیر الماء بالبرکت بالبرکت ید المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس خلاص. میں نے کہا بیٹا آپ نے حدیث کو پڑھا نہیں ہے. میں نے حدیث کو خوب پڑھا ہوا ہے اور اس کو سمجھا ہوا ہے کہ حدیث کے لفظ کیا ہیں, اس کا معنی کیا ہے. آپ نے نہیں پڑھا. سنو, حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جب انہوں نے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے, تھوڑا سا پانی تھا, اس میں دست کرم رکھا تو وہ پانی بڑھتا. حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ کے انگشتان پاک سے پانی کے فوارے جاری ہوئے تھے. میں نے کہا میری انگلی میں پانی ہے نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری انگلی پاک میں پانی پہلے نہیں تھا, اب فوارے جو نکل رہے ہیں کہاں سے؟ جہاں پانی نہیں تھا ہو گیا. اسی کو تو تخلیق الماء کہتے ہیں. ہاں, اسی کو پانی پیدا کرنا کہتے ہیں. تو پانی پیدا کر دیا. بتاؤ اب خالق ہوئے کہ نہیں؟ وہ چپ تو نیچے منہ کہ حضرت آپ ایسا جواب دیتے ہیں کہ ہمیں سوائے ماننے کے کوئی چارہ ہی نہیں. میں نے کہا چارہ ہو سکتا ہی نہیں. ہاں نہیں. پھر میں نے کہا سرکار مصور بھی ہے اللہ کے, حالانکہ اللہ مصور ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری تصویریں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. اللہ کی قسم ہے, جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی نا تفسیر لکھانے کے وقت, میں نے اس کو لکھوایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی صورت اپنی مشیت سے بنائی ہے. خدا کی قسم محبوب کی صورت سرکار کی مرشیت کے مطابق بنائی. ایسا ہی کہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. پیارے آپ ہر عیب سے پیدا کیے گئے ہیں اور جس طرح آپ نے چاہا اللہ نے اسی طرح آپ کو بنایا ہے. تو میں نے کہا سرکار مصور بھی, تصویر بنانے والے بھی. وہ کہتے کیسے؟ میں نے کہا مسلم کو اٹھاؤ, مسلم شریف اٹھاؤ. رأى رجلا مبیضا, سرکار نے ایک شخص دیکھا وہ سفید لباس میں آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا یہ میرا ابو خیثمہ آ رہا, یہ میرا ابو خیثمہ آ رہا. جب وہ قریب آتا گیا صحابہ نے کہا یہ تو وہ نہیں ہے. سرکار فرمایا ابو خیثمہ آ رہا. بالکل قریب آیا, فرمایا کن ابا خیثمہ تھا, اگر پہلے ابو خیثمہ نہیں تھا اب بن جا. فکأنما ابا خیثمہ. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا وہ ابو خیثمہ ہو گیا. اب دیکھا میں نے کہ تصویر بنا دی ابو خیثمہ کی. دوسرے مقام پر ایک شخص آ رہا تھا, سرکار نے فرمایا یہ میرا ابو ذر غفاری ہے. پہلے تو مولویوں کو مغالطہ ہے, یہ غفاری لفظ قطعاً نہیں. ابو ذر غفاری جو مقرر کہتے غلط ہے, وہ جہالت ہے ان کی, یا ہوتے ہی جاہل ہیں. تو یہ ابو ذر غفاری ہے, بنی غفار قبیلہ تھا, یہ ان سے ہی منسوب ہو کر ابو ذر غفاری ہیں, نہ کہ غفاری ہیں. یہ اس کے غفاری نہیں ہے, یہ قبیلے کے غفاری ہیں. او مولانا, یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں. ہاں بھائی, تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا میرا ابو ذر آ رہا. وہ جب قریب آنے لگا صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو وہ نہیں ہے. صحابہ کہتے ہم بڑے پریشان ہو گئے, یہ کیا ہو گیا. جب وہ بالکل نزدیک آیا فرمایا کن ابا ذر, پہلے ابو ذر نہیں تھا اب تو بن جا. فکأنما ابا ذر. صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا وہ ابو ذر ہو گیا. سبحان اللہ. دیکھا, اب سرکار نے تصویر بنا دی. مصور وہ بھی ہے, آئینہ مصور یہ بھی. سبحان اللہ. لیکن ایک تصویر ایسی ہے کہ جو خدا نے بنائی ہے بس وہی پہلی ہے وہی آخری ہے. اس جیسی پھر نہ بنائی ہے نہ بن سکتی ہے. وہ تصویر مصطفیٰ, وہ تصویر صورت مصطفیٰ ہے. اس کی مثال ہے ہی نہیں. ہر صورت کا تصویر بن سکتی ہے, یعنی وہ عکس لے لو, جس کو فوٹوگرافر عکس لیتے ہیں نا, وہ فوٹو بناتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں. مصور جو فوٹوگرافر ہیں, لیکن مصور یہ ہیں, لیکن ہر ایک کی تصویر بنائیں گے. عاشق نے کہا میں نے مصور سے کہا بے مثل ہے یہ نازنین, تصویر اس کی کھینچ سکے تجھ سے تو یہ ممکن نہیں. میں نے مصور سے کہا بے مثل ہے یہ نازنین, تصویر اس کی کھینچ سکے تجھ سے تو یہ ممکن نہیں. یہ بات سچ کہتا ہوں میں, تجھ کو نہ آوے گر یقین,
یا صورت کش ای چنی یا ترک کن صورت کری. میں نے کہا یہ محبوب وہ بھی مثل ہے، اس کی تصویر میں تو نہیں کھینچ سکتا، یا تو کھینچ دکھا میں بھی دیکھوں، اگر نہیں کھینچ سکتا تو یہ فن بھی چھوڑ دے کہ محبوب کی تصویر نہیں کوئی بنا سکتا، بنانے والے نے بنائی وہی ایک بنائی، اس جیسی کوئی نہیں بنائی. تو بہرحال یہ قرآن کی بڑی متعدد آیات ہیں جو الذی کے ماتحت قرآن مجید میں متعدد مقامات پر موجود ہیں، اور مجھے مستحضر ہیں، یہ ادھر بھی ہیں وہ ادھر بھی ہیں، سب پتہ ہے مجھے کہاں کہاں ہے. تو میں نے چند نمونتاً میں نے چند الذی کے ماتحت جو اس کے کمالات تھے چند میں نے بیان کیے ہیں. اب 2:45 بج گئے، دیکھا 2:45 بج گئے، دیکھا پتہ نہیں چلتا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. محبوب کا ذکر ایسا ببرکت ہے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں. ہمارے ذکر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پرچی دی کہ حضرت 3 بج گئے ہیں، فرما جس کو جلدی پڑھنا ہو دوسری مسجد میں جایا کرے، ادھر نہ آیا کرے، ادھر عاشقوں کی جماعت آتی ہے. فرمایا ادھر عاشقوں کی جماعت، جو غیر عاشق نکل جائے. دوسرا فرمایا کرے تمہیں پتہ نہیں اگر یہ نماز عبادت ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی تو عبادت ہے. فرمایا ذکر مصطفیٰ بھی عبادت، یہ بھی میں عبادت کروں. بہرحال میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامیتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ. اللہم احینا علی محبتک وعلی محبت حبیبک وامیتنا علی محبتک وعلی محبت حبیبک. اللہم احینا علی محبت آل بیت حبیبک وامیتنا علی محبت آل بیت حبیبک. آمین. اللہم احینا علی محبت اولیائک وامیتنا علی محبت اولیائک. آمین آمین آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعترتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.